میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ آخر کیوں ہیں آپ اتنی ضدی؟ میری بات آپ نے کیوں نہیں مانی؟ وہ روتے ہوئے اپنا حلیہ بگاڑ چکی تھی اور رمیز اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ رمیز اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ خود کچھ چھڑوا کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو چکا ہے، لڑکے سے شادی کر کے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں لڑکا ہوں میں لڑکی نہیں ہوں، تو آپ نے کیوں کی مجھ سے شادی؟ رمیز اس کی بے وقوفانہ بات پر اب تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا، چہرے پر سختی لا کر کہنے لگا، تم خود کو لڑکا کیوں سمجھتی ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ بعض لڑکیوں کو لڑکا بن کر رہنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لڑکی ہوتے ہوئے خود کو لڑکا سمجھنے لگو۔ اس نے وہ باہر ایک گھونگھٹ اتار کر ایک جانب پھینکا تھا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بال جو صرف گردن تک ہی تھے، ان کو ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کر رمیز کو دکھا کر کہنے لگی، یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ کے یہ بال میرے بالکل لڑکوں جیسے ہیں۔ میں بولتی لڑکوں جیسی ہوں، میں چلتی لڑکوں جیسی ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا لڑکوں کے ساتھ ہے، پھر کیوں کی زبردستی میرے ساتھ؟ رمیز اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا، کہنے لگا تم جتنا مرضی یہ اعتراف کر لو، لیکن میرے لیے تم ایک لڑکی ہی ہو۔ کیا میں تمہیں پاگل دکھتا ہوں؟ خیر سے میں ایک شریف لڑکا ہوں اور میرے اندر کے جذبات صرف لڑکی کو دیکھ کر ہی بھڑک سکتے ہیں، نہ کہ لڑکے کو دیکھ کر۔ تم خود کو دیکھو اور اپنا یہ نسوانی حسن دیکھو۔ کسی لڑکے کا نسوانی حسن اتنا تو نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے، تمہارا تو تمہاری عمر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر رمیز اپنے ہونٹوں پر شرارت سے زبان پھیر چکا تھا۔ یہ سن کر نرمین کا چہرہ سرخ ہوا۔ جلدی سے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رعنائیوں کو چھپایا، پھر ہڑبڑا کر کہنے لگی، ایسے مت دیکھے مجھے۔ رمیز کہنے لگا، کیوں نہ دیکھوں؟ وہ کہنے لگی کہ بس نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ رمیز اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا، پھر کہنے لگا، یہ جو تمہیں کچھ کچھ ہوتا ہے نا، یہ تبھی ہو رہا ہے کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، لڑکا نہیں۔ اور آج میں تمہارے ساتھ ہر حد پار کر کے تمہیں بتا دوں گا کہ تم ایک مکمل لڑکی ہو، اور آج میرے ہاتھوں تم کلی سے پھول بننے والی ہو۔ یہ سن کر نرمین کی نظریں جھک چکی تھی، وہ بس کسی بھی طرح رمیز کو خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا چکا تھا۔ ایک بار پھر آخری مزاحمت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میری بات مان دے، میرے قریب مت آئیں، آپ کو بہت زیادہ گناہ ملے گا، بوریاں بھر بھر کر آپ کا گناہ آپ کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا۔ بھلا آپ ایک لڑکے کے ساتھ ازدواجی تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ لیکن رمیز اس بے وقوف لڑکی کی بے وقوفانہ باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا، جیسے اس کے وجود میں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا، تو ایک آخری مزاحمت کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، دیکھیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ کو میں لڑکی نہیں ہوں، لڑکا ہوں، مجھے تو وہ بھی نہیں آتے۔ رمیز اس کے نرم لبوں پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد انہیں چھوڑ کر کہنے لگا، کیا نہیں آتے تمہیں؟ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہی جو باقی لڑکیوں کو آتے ہیں، لیکن مجھے نہیں آتے۔ رمیز اسے حیرت سے دیکھنے لگا جب وہ کہنے لگی کہ مجھے پیریڈز نہیں آتے، میں لڑکی نہیں ہوں، اگر لڑکی ہوتی تو مجھے آتے، میں لڑکا ہوں، لڑکا۔ ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، چھوڑ دیں مجھے۔ مگر رمیز نے ایک جھٹکے سے اس کے وجود پر اپنی دسترس حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے کہ نرمین کے لبوں سے چیخ نکلتی، رمیز اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر چکا تھا۔ نرمین کو لگا کہ جیسے اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے،
सब कुछ खत्म हो चुका है। अपने साथ साथ वो रमीज की जिंदगी भी तबाह कर चुकी है। मगर जैसे ही नरमीन की नजर अपनी टांगों की जानिब गई तो फलक शगाफ चीख उसके मुंह से निकली थी, क्योंकि उसके वजूद से फवारे की तरह खून। अबे ओए, अब मेरी बैटिंग की बारी है। चल ये बैट मुझे पकड़ा और तू बॉलिंग कर। खबरदार जो ऊंचे शॉट मारे तो, वरना गर्दन से पकड़कर सीधा घर छोड़ कर आऊंगा तुझे। गली में इस वक्त एक अलग ही मेला लगा हुआ था। गली के 12-13 साल लड़के आस पास फील्डिंग के लिए खड़े थे और गली को बीचों बीच क्रिकेट खेली जा रही थी। जहाँ 6-7 लड़के थे, वहीं लड़कों के साथ वो लड़का नुमा लड़की बनी अब बल्ला संभाल कर सामने आ चुकी थी। गली से गुजरता हुआ एक लफंगा मोटरसाइकिल वालों से देखकर वहीं पर रुक चुका था। इससे पहले कि वो मजीद उसे देखता, नरमीन ने बल्ला उठाया और जोर से उसकी तरफ उछाला। कहने लगी, यूं ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है? कोई वक्री चीज मेरे अंदर नजर आ रही है तुझे? जाकर घर अपने बाप और भाई को घूर, मुझे नहीं। वह लड़का थोड़ा तिलमिलाया था, क्योंकि उसे नरमीन से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह जिस तरह मोटरसाइकिल पर वहां से भागा था, 12 साला बिलाल ये देखकर हंसा। कहने लगा, वाह नरमीन आपा, आपने तो सही हालत खराब कर दी उस लड़के की। नरमीन ने अपने सर पर मौजूद कैप को ठीक किया और फिर च्युइंगम चबाते हुए इस लड़के को देखकर कहने लगी, तुझे कितनी दफा कहा है मुझे नरमीन आपी मत बुलाया कर। मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ, लड़का। ये सुनकर बिलाल अपने सर पर हाथ रखकर कहने लगा, अब नरमीन आपी नहीं बोलूंगा तो क्या नजीर भैया बोलूंगा? आपका नाम नरमीन है तो मैं नरमीन आपी ही कहूंगा ना। नरमीन खुद को शुरू से ही लड़का समझती आई थी। अभी भी गली में खेल रही थी जब गली के एक जानिब से उसे गाड़ी मुड़ती हुई दिखाई थी, जिसे देखने के बाद नरमीन के हाथ से बल्ला छूट चुका था। ये गाड़ी उसके चचा की थी। वहीं पर बल्ला छोड़कर फौरन से घर के अंदर भाग गई थी। जानती थी कि अगर उसके चचा ने एक बार फिर उसे गली में यूं लड़कों के साथ खेलते हुए देख लिया तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देंगे। भागते हुए जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई तो गली में पानी और कीचड़ होने की वजह से उसके पांव भीग चुके थे। जैसे ही रुखसाना की नजर फर्श पर पड़ी और उसे यूं भागते हुए देखा तो उसका पारा हाई हो चुका था। गुस्से से कहने लगी, ए करम झल्ली, ये क्या कर दिया तूने? सारा फर्श गंदा कर दिया। तू दफा क्यों नहीं हो जाती हमारी जिंदगियों से? ये क्या पूरे घर का सत्यानाश करके रखा है तूने? बाहर क्या तेरी बारात आ गई थी जो भागते हुए अंदर आ गई है? नरमीन रूहानसी होकर वहीं रुक चुकी थी। पलट कर चच्ची को देखा जो उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ चुकी थी। नरमीन का तो सर ही घूम कर रह गया था। कहने लगी कि साफ कर इसे। और ये बाहर गली में किस आशी के साथ नैन मटक्का कर रही थी? तुझे मना किया था ना घर से बाहर कदम मत निकाला कर, कामचोर कहीं की। नरमीन सर झुकाए चची की सारी डांट सुन चुकी थी और फिर पोछा उठाकर फर्श पर मारने लगी। तब तक उसने अपना हुलिया खासा बेहतर कर लिया था। छोटे छोटे बाल लड़कों की तरह उसने रखे हुए थे, जो बामुश्किल काटे जाने के बाद अब कुछ गर्दन तक आ रहे थे। जैसे इफ्तिखार साहब घर में दाखिल हुए तो इस लड़की के यूं छोटे बाल और उसका हुलिया देखकर उन्हें शदीद खौफत सी हुई थी। उन्हें तो आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर इन पिछले 3 सालों में इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो चुका था कि जो ये खुद को लड़का ही समझने लगी थी। और तो और उसने अपने इतने लंबे घने बाल भी काट कर लड़कों जैसे छोटे कर दिए थे। शायद माँ बाप के गुजर जाने का सदमा उसके जहन पर कुछ ज्यादा ही असर डाल चुका था, जो वो ऐसी हो चुकी थी। रुखसाना ने उसे किचन में काम पर लगा दिया था, साथ साथ उससे काम भी करवा रही थी और बातें भी सुना रही थी। कल रुखसाना की बेटी नाजो के लिए
رشتے والے آنے والے تھے اور وہ تو کمرے میں بیٹھی فیشل کر رہی تھی، اپنا بیوٹی باکس لے کر بیٹھی تھی، کبھی سکراب تو کبھی ماسک چہرے پر لگا رہی تھی۔ جب سارے کام نپٹا کر تھکی ہاری نرمین کمرے میں آئی تو ایک نظر نازو کو دیکھ کر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں کزن ایک ہی کمرے میں رہا کرتی تھی، لیکن نازو بیڈ پر سویا کرتی تھی اور نرمین بیڈ کے ساتھ میٹرس بچھا کر اس پر سوتی تھی۔ یہ سارا بناؤ سنگار کا سامان دیکھ کر نرمین کے دل میں بھی یہ خواہش اٹھی کہ وہ بھی تھوڑا بہت اپنا حلیہ بہتر کر لے۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر کہنے لگی، نازو آپی، میرا چہرہ کتنا روکھا اور بے رونق سا ہو گیا ہے نا، مجھے بھی یہ تھوڑی بہت کریم اور یہ لوشن دے دو، میں بھی اپنے منہ پر لگا لیتی ہوں۔ لیکن نازو اگلی پل اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بناؤ سنگار تو اس لیے کیے جاتے تاکہ لڑکیاں پرکشش لگے، جہاں بھی جائیں عورتیں دیکھتی رہ جائیں میرے کچے گھرانے سے رشتہ ان کے لیے آ جائے۔ تمہیں ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ نرمین یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ اس کی عمر 19 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ اس احساس سے محروم تھی جسے باقی لڑکیاں بہت پہلے ہی آشنا ہو چکی ہوتی ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے جب رخسانہ کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا تھا تو سب کو تیار ہوتا دیکھ کر، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنتے دیکھ کر نرمین کے دل میں بھی خواہش جاگی تھی کہ وہ بھی جب شادی کرے گی تو اسے چچی رخسانہ کی باتیں نہیں سننا پڑیں گی، یوں ہر وقت کچن میں برتن نہیں مانجنا پڑیں گے، بلکہ وہ تو اپنے شہزادے کی شہزادی بن کر رہے گی۔ یوں ہی بچپنے میں اس نے چچی سے کہہ دیا تھا کہ چچی مجھے بھی شادی کرنی ہے، آپ نادیہ آپی کی شادی کے بعد میرے لیے بھی دلہا ڈھونڈے نا، میں شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پھر آپ کو میری پڑھائی کا خرچہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو میری وجہ سے اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر رخسانہ بجائے اسے ڈانٹنے کے تنزیہ ہنسی تھی، ہنس کر کہنے لگی، تیرے جیسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو جیسیوں کو تو خسروں کے اڈے پر چھوڑ کر آیا جاتا ہے، ایسی لڑکیوں کو۔ یہ سن کر نرمین کا دل جیسے سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں تو لڑکی ہوں، میں کوئی خسرا تھوڑی ہوں جو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ سہم چکی تھی، لیکن رخسانہ جلدی اس کے پاس آئی، انتہائی لالچی اور مغرور قسم کی عورت تھی، اپنی بیٹیوں پر بڑا ہی مان اور ناز کیا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے نرمین کے حسن سے شدید حسد بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ حسن اس کی بیٹیوں کو نہیں ملا تھا۔ وہ نرمین کے قریب آئی اور اس کو تھوڑی سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی، صحیح تو کہہ رہی ہوں میں، جو مکمل لڑکی ہوتی ہے نا، اسے 13-14 سال کی عمر میں ہی پیریڈز آ جاتے ہیں، 7 دن تک اس کے مخصوص ایام چلتے ہیں، اور تو عمر دیکھ اپنی کتنی ہو گئی ہے تیری، اور ابھی تک تیرے وجود سے ایک بوند تک نہیں گری، اور تجھے لگتا ہے کہ تو مکمل عورت ہے۔ تو جیسی ہی لڑکیوں کی شادیاں کبھی نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی یہاں تو یوں ہی گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہیں یا پھر انہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آیا جاتا ہے جہاں پر اس جیسی لڑکیاں رہتی ہوں۔ اپنے ذہن یہ خیال نکال دے کہ تیری شادی ہوگی اور تو کہیں جائے گی۔ یہ سن کر نرمین کا دل ٹوٹ سا چکا تھا، وہ خود کو اب لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہی سمجھنے لگی تھی، حالانکہ اس کا وجود لڑکیوں کی طرح ہی نشو نما پا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رعنائیوں میں بھی خاصا فرق پڑا تھا، اس کے نسوانی حسن میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سے لگتا تھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ جب پہلی بار اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ بہت روئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے خود کو سخت کر لیا تھا۔ اگلی شام گھر پر مہمان آنے والے تھے، سبھی تیار ہوئے اچھے حلیے میں تھے، لیکن نرمین پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، وہ ابھی بھی اپنے چچا کے ہی
पुराने कपड़े यानी मर्दाना शलवार कमीज पहने और सर पर लड़कों वाली कैप पहने हुए घूम रही थी। जब इफ्तिखार साहब खुद तैयार होकर कमरे से बाहर निकले और नरमीन के सूलिये में देखा तो फौरन से रुखसाना को आवाज दी थी। डांट कर कहने लगे कि इस लड़की का हुलिया दुरुस्त करवा लो, ये क्या जुबा बनकर घूम रही है। मैं मेहमानों के सामने कोई ड्रामा नहीं लगवाना चाहता, इसे कोई ढंग के कपड़े पहनाकर किसी काम लगा दो। रुखसाना ने उसे नाजों का एक पुराना जोड़ा निकाल कर दिया था कि ये पहनकर किचन में ये काम करती रहना। खबरदार जो मेहमानों के सामने आई तो। वो सादा सा लिबास पहन तो चुकी थी, लेकिन जब दुपट्टा उसने अपने कंधे पर डाला तो उसे खासा अजीब लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि दुपट्टे को कैसे सेट करे, क्योंकि उसने कभी दुपट्टा करने की जहमत की ही नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे दुपट्टे को कस के उसने अपनी कमर पर बांध दिया था, ताकि बार बार ये जाट का दुपट्टा उतरे ना। और फिर किचन में काम पर लग चुकी थी। बाहर मेहमान आ चुके थे। खुशगपियां हंसने की आवाजें, सब कुछ उसे सुनाई दे रहा था। सारा खाना उसने खुद तैयार किया था और नाज़ो मेहमानों के सामने बड़ी इतरा कर कह रही थी कि ये खाना उसने बनाया है। जी तो उसका भी ये चाह रहा था कि कौरमे में मिर्चें ज्यादा डाल दे और बिरयानी में नमक इतना ज्यादा कर दे कि खाने वाले की जुबान तक गल जाए। लेकिन फिर अपने चचा का सोचकर वो चुप हो चुकी थी, क्योंकि मेहमान तो चले जाते मगर चचा और चची ने उसे छोड़ना नहीं था। सब मेहमानों ने मिलकर खाना खाया था और चची ने उसे सख्ती से मना किया था कि खबरदार जो देगची में उंगलियां मारती हुई नजर आई। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। अभी भी पेट पर हाथ फेरती हुई ये सोच रही थी कि कब मेहमान खाना खाएंगे और वो बर्तन लाकर रखेगी। जब सारे मेहमान खाना खा कर चुके तो रुखसाना ने उसे इशारा किया था कि बर्तन उठा कर ले जाओ। वो जो बर्तन उठा रही थी तो लड़के की माँ की नजर नरमीन पर पड़ गई। छोटे बालों में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो कहने लगी कि रुखसाना, लड़की कौन है, आपने इसका तारुफ नहीं करवाया मुझसे। ये सुनकर जल्दी से दुपट्टे को ठीक करती हुई नरमीन उनके सामने आ गई और रस्मी सलाम दुआ करके कहने लगी, मैं इनकी भतीजी हूँ। वो मुस्कुराकर बोली तो लड़के की माँ मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी, अच्छा, बड़ी प्यारी हो आप, आओ बैठो हमारे साथ। वो नरमीन को लेकर अपने साथ बैठ चुकी थी और रुखसाना उसे काट खाने वाली नजरों से देख रही थी। जब औरतें बातों में रुखसाना से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अपने छोटे बेटे के लिए अपनी भतीजी का रिश्ता भी लगे हाथों मांग लूं। मुझे ये बच्ची बड़ी ही प्यारी लगी है। आपने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। नाजो पर से तो उनका ध्यान ही हट चुका था। जब नरमीन ने ये सुना तो फौरन खुद को उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं लड़की थोड़ी हूँ जो मेरा रिश्ता मांग रही है। मैं तो लड़का हूँ। आप बिना अजीब ही बातें कर रही हैं। ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। रुखसाना को भी गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगी कि बहन जी, यहाँ पर मेरी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है। आप लगता है कि मेरी बेटी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। इस बात पर ही वहां पर अच्छी खासी तो तू मैं हो चुकी थी। रुखसाना तो उन्हें अच्छा खासा जलील करके घर से बाहर निकाल चुकी थी। नरमीन कमरे में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। जब रुखसाना गुस्से से अंदर आई, नाजो भी साथ ही आई थी। गुस्से से पैर पटकते हुए उसने अपने कानों में मौजूद बालियां, फिर दुपट्टा और ज्वेलरी सब कुछ उतार कर फेंका था और दोनों हाथों से नरमीन का गला दबाकर कहने लगी, क्यों आई हो तुम हमारी जिंदगी में। अब्बा, आप इस लड़की को घर से क्यों नहीं निकाल देते। यतीम खाने चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, उसे वहां छोड़कर आइए। इसकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। मैं इस लड़की को 1 मिनट भी इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसकी जान ले लूंगी। नाजो पर तो जैसे एक जुनून सा
सवार हो चुका था। पिछले 1 महीने से वो अपनी स्किन केयर कर रही थी कि बस किसी भी तरह वो प्यारी लगे। इतने वक्त के बाद अगर कोई रिश्ते वाले उसे पसंद कर चुके थे तो एक बार फिर नरमीन की भोली सूरत पर वो नाज़ों को इग्नोर करके नाज़ो पीछे हटी तो रुखसाना बेगम उसे बालों से पकड़कर फर्श पर पटक के कहने लगी कि मेरा बस चले तो मैं तेरे मुंह पर तेजाब ही गिरा दूं, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूं। जब से मनहूस हमारी जिंदगी में आई है, हमारी खुशियों पर तो ग्रहण लग चुकी है। डर के मारे तो नरमीन कुछ बोल भी नहीं पाई थी। चुपचाप वहीं पर बैठकर कितनी देर रोती रही। रात को वो बगैर कुछ खाए यूं ही भूखी बिस्तर पर लेट चुकी थी। सारी रात नाजों से कड़वी कुसीली सुनाती रही। इस डर से तो नरमीन की आंख भी नहीं लगी थी कि कहीं आधी रात को नाजो उठकर उसका गला ही ना दबा दे। अगली सुबह जब उठी तो भूख से नढाल हो चुकी थी, लेकिन उसे अब कॉलेज भी जाना था। भूखे पेट ही उसने यूनिफॉर्म पहना, तैयार हुई, उसे चक्कर भी आ रहे थे। जब बाहर आई तो खाने की मेज पर कुछ भी खाने को मौजूद नहीं था। सब कुछ रुखसाना ने पहले उठाकर किचन में रख दिया था। कुछ पैसे उसके पास मौजूद थे। सोच लिया था कि अब कॉलेज जाकर ही कुछ खा लेगी। जो कॉलेज की गाड़ी उसे लेने के लिए आती थी। जैसे नाज़ो गाड़ी में बैठी तो साथ ही ड्राइवर को कह दिया कि और किसी ने नहीं जाना, अब गाड़ी चला दे। जब तक नरमीन निकली गाड़ी जा चुकी थी। आज उसने असाइनमेंट भी जमा करवानी थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिर क्यों कर रहे थे सब उसके साथ ऐसा? शायद वो नामुकम्मल लड़की थी इसलिए। वो दिल ही दिल में खुद को कमतर समझती यूं ही सड़क पर आगे बढ़ी थी कि कोई टैक्सी मिले तो उसमें बैठकर वो कॉलेज चली जाए। लेकिन साथ ये भी सोच रही थी कि अगर टैक्सी वाले को किराया दे दिया तो वो कॉलेज में क्या खाएगी। पेट पर हाथ रखे यूं ही अपने ध्यान में वो चली जा रही थी जब सड़क पर यू टर्न लेते हुए गाड़ी ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। जब तक नरमीन इस जानिब देखती, गाड़ी बहुत करीब आ चुकी थी और साथ एक फलक शगाफ चीख नरमीन के हलक से निकली थी। वो वहीं सड़क पर गिर चुकी थी। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स तो मीटिंग के लिए पहले ही काफी लेट हो चुका था। एक लड़की को यूं सड़क पे गिरता देखकर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी और फिर गुस्से से कहने लगा, डैम इट, क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? गाड़ी अभी इतनी दूर है और पहले ही चीख मार कर गिर चुकी हो। ये क्या ड्रामा है? वो गाड़ी से उतरा था जब उसने आगे बढ़कर नरमीन को देखा तो उसकी सर्द पड़ती रंगत के बावजूद पुरकशिश और भोली सूरत देखकर रमीज हमदानी एक पल को देखता ही रह गया था। उसने अपने सर पर स्कार्फ ले रखा था जिसमें उसकी सूरत और खूबसूरत लग रही थी। आसपास लोग इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि कोई बड़ा मसला करते उसने नरमीन को उठाना चाहा लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी थी। उसने नरमीन को अपनी गोद में उठाया था। पहली बार वो किसी लड़की को यूं अपने इतने करीब देख रहा था। दिल बड़े जोर से धड़क रहा था। उसे फ्रंट सीट पर डालकर उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। साथ साथ उसे उठाने की भी कोशिश कर रहा था कि मोहतरमा मैडम, आंखें खोले, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, कोई चोट नहीं आई आपको? लगता है खौफ से आप बेहोश हो गई हैं। लेकिन अरमीन को तो कोई होश ही नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर जब उसने उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर कहने लगी कि इनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो चुका है और ऐसे लग रहा है जैसे ये भूखी भी हैं। आजकल की कॉलेज की लड़कियां भी ना कॉलेज जाने से पहले कुछ खाती पीती ही नहीं है। देखिए किस कदर कमजोरी हो चुकी है इनको। आप ऐसा करें, इनके लिए कुछ फ्रूट और जूसेस लेकर आएं, इन्हें खिलाएं पिलाएं। रमीज तो उस लड़की को देखता रह चुका था। एक गिलास पानी खुद उठाकर न पीने वाला रमीज उस लड़की के लिए जूस और फल लेकर आया था। जैसे ही धीरे धीरे नरमीन को होश आया तो कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, चच्ची मुझे खाना दे, मैं मर जाऊंगी। मुझे भूख लगी, मैं दोबारा मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी।
ना मैं कह रही हूँ ना, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। वो नींद नींद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। जब रमीज उसके पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, उसके दिल को कुछ हुआ था। आगे बढ़कर उसने नरमीन के हाथ को पकड़ लिया, फिर कहने लगा, रिलैक्स, आप परेशान मत हो, होश में आए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। एक गैर शख्स की अपने पास आवाज सुनकर नरमीन की आंख खुल चुकी थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और घबराने लगी। कहने लगी, मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मेरे पास क्यों खड़े हैं? रमीज उसे सारी बात बताने लगा और साथ उसके चेहरे पर मुसलसल नजरें गाड़े हुए था। पहली नजर में ये लड़की उसे भा चुकी थी। अपने हाथों से वो उसे जूस पिलाने लगा, फल भी दिए थे। वो तो यूं खाए जा रही थी जैसे बरसों से भूखी हो। ये खाने के फौरन बाद कहने लगी कि इतने से मेरा कुछ नहीं बनने वाला, जाओ जाकर मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, मैं बिरयानी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रमीज कहने लगा, खाऊंगा? लगता है गिरने से तुम्हारी याददाश्त भी हिल चुकी है, तुम लड़की हो लड़का नहीं। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मेरी कोई याददाश्त नहीं गी, मैं लड़का ही हूँ, बस वैसे लड़कियों जैसी लगती हूँ। रमीज उसके इस अंदाज पर मुस्कुराया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप करके उसे बता दिया था। वो आकर उसकी गाड़ी में बैठी थी जब रमीज उसके लिए बिरयानी भी ले आया था। वो दोनों हाथों से बिरयानी पर हाथ साफ कर रही थी और रमीज उसे यूं खाते हुए देख रहा था। और उसे यूं खाता हुआ देख देख कर उसने फौरन एक लेग पीस उठाकर रमीज को दिया था। वो कहने लगा कि नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया है। तो वो कहने लगी कि फिर मुझे ऐसे घूर घूर कर और क्यों देख रहे हो? इधर देखो, बिला वजह मेरी प्लेट पर नजर मत रखो। रमीज उससे कुछ सवालों जवाब करने लगा, उसे उसका नाम पूछने लगा, फिर ये भी कहने लगा कि तुम रहती कहाँ हो? अब वो सरसरी से अंदाज में उंगलियां चाटते हुए कहने लगी कि क्यों, मैं जहां भी रहती हूँ आप पूछ कर क्या करेंगे? अगले पल रमीज फौरन कहने लगा कि रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ, आप मुझे पसंद आ चुकी हैं और मैं चाहता हूँ कि मजीद देर किए बगैर मैं आपकी इस नाजुक उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दूं और फिर आपसे शादी करके आपको अपने घर की रौनक बना लूं। आप रमीज हमदानी के दिल को भा चुकी हैं। जैसी नरमी ने ये सब सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। उसे एकदम से खौफ आने लगा था। झट से बिरयानी की प्लेट वहीं डैशबोर्ड पर पटक कर कहने लगी, छिछोरे, फ्लर्टी इंसान, मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम शरीफ हो, तुमने अपनी गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और मुझे खाना भी खिला रहे हो। लेकिन मुझे कहाँ खबर थी कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह मुझ पर गंदी नजर ही रखोगे। रमीज फौरन संजीदा हुआ था। कहने लगा कि क्या हो गया, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? मैं तो तुमसे शादी करने का कह रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने का थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन वो उसकी गाड़ी से उतर चुकी थी। जब तक वो गाड़ी से उतर कर उसके पीछे जाने लगा, तब तक सड़क पर काफी गाड़ियां गुजरने लगी थी। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचा, तब तक वो रिक्शे में बैठकर वहां से जा चुकी थी और रमीज तो सर पकड़ कर रह चुका था। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उससे यूं भाई थी और वो भी आंधी की तरह उसकी जिंदगी में आई थी और तूफान की तरह जा चुकी थी। वो भी सोच चुका था कि इतनी आसानी से इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा, उसे अपने घर की रौनक बना कर रहेगा। फिर जिस तरह वो अपने घर वालों का नाम लेकर ख्वाब में सिसक रही थी, रो रही थी, यकीनन उसके साथ कुछ तो गलत लाजमी हुआ था जो ऐसी बातें कर रही थी। जिस कॉलेज का यूनिफॉर्म उसने पहन रखा था, वो कॉलेज भी रमीज हमदानी के अंकल का कॉलेज था। उसने उस लड़की का नाम, उसका एड्रेस भी निकलवा लिया था और सोच चुका था कि जैसे ऑफिस के कामों से फ्री होगा तो सीधा पहली फुर्सत में उस लड़के के घर ही जाए और उसे शादी भी करेगा। उस रोज वो कॉलेज नहीं गई थी। अब तो कॉलेज का काफी टाइम भी गुजर चुका था, इसलिए घर के सामने मौजूद पार्क में जाकर बैठ गई। ये जैसे कि छुट्टी का टाइम होगा तो घर चली जाएगी। अगर इस वक्त घर गई तो चची सौ सौ तरह के सवाल पूछेगी। छुट्टी के वक्त जब वो घर आई तो रुखसाना उसे देखकर कहने लगी कि
نازو کہاں ہے؟ وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ آ رہی ہے، لیکن نازو آدھے گھنٹے بعد گھر آئی تھی۔ اگر آتے اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو کالج گئی ہی نہیں تھی۔ اسے آپ پوچھے کہ یہ کہاں تھی، کہاں رنگ رلیاں منا رہی تھی؟ اس کے لچھن تو پہلے دن سے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یوں لڑکوں جیسا حلیہ بنا کر گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہے، اور ایک گلی کا بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس نے دوستی یاری لگا رکھی ہے۔ نرمین انہیں کہتی رہے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سچ میں کالج گئی تھی، لیکن رخسانہ نے تو رکھ کے چماٹ اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ کہنے لگی، آنے دو آج تمہارے چچا کو، تمہارا بندوبست میں کرواتی ہوں۔ مزید تم جیسی گندگی کو میں اپنے گھر نہیں رکھنے والی۔ رات کو جب اس کے چچا گھر آئے تو دونوں ماں بیٹی نے 2 کی 4 لگا کر انہیں بتایا تھا۔ ساتھ یہ بھی بات جوڑ دی کہ اس کے پیچھے تو اب محلے کے لڑکے بھی گھر تک آنے لگے ہیں، اور ایسے ایسے جملے کستے ہیں کہ کیا ہی بتائیں۔ افتخار صاحب جو پہلے اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، نازو سے پہلے اب اس کی شادی ہوگی۔ جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر کے اسے چلتا کرو، میں اسے یہاں پر مزید نہیں رکھنے والا۔ پتہ نہیں میرے چھوٹے بھائی نے بھی اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رکھی ہے، یہ تو مجھے ننگا کر کے چھوڑے گی۔ یہ سب سن کر نرمین بہت روئی تھی، اپنے چچا کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ چچا جی پلیز میری بات سن لے، یہ چچی اور نازو آپ ہی جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری شادی کیسے کروا سکتے ہیں، میں تو لڑکا ہوں نا۔ وہ روحانسی ہو کر بولے جا رہی تھی، لیکن افتخار صاحب وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ رہ رہ کر اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ جب اسے باہر سے چچی کی آواز آئی کہ ایک بڑا امیر کبیر بزنس مین کا رشتہ آیا ہے، کل وہ لوگ رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی تو شاپنگ کرنے کے لیے نکل چکی تھی، اور نرمین گھر کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ رخسانہ نے اسے ایک بار پھر تنبیہ کیا تھا کہ خبردار جو اس بار مہمانوں کے سامنے آئی تم تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مہمانوں کے سامنے تمہیں بالوں سے پکڑ کر دیوار سے ماروں گی۔ وہ خاموش تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی چچی کے تھپڑ کھا کر اس کے منہ پر نیل بن چکے تھے، آنکھ کے پاس سے زخم بھی ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ چائے کے ساتھ لوازمات تیار کرنے میں مصروف تھی، جب دروازے پر رنگ بیل بجی، اور پھر جو شخص گھر میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر رخسانہ اور نازو کے تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس قدر ہینڈسم اور امیر لڑکا یہ رشتہ لے کر آ سکتا تھا؟ ان دونوں ماں بیٹی نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر آیا تھا، ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا، نازو کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے ڈیکوریشن پیس کی طرح پیش بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اس نوجوان کی نظریں تو کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی رخسانہ نے نرمین کو بلایا تھا کہ آؤ آ کر چائے سرو کرو میں مہمانوں کو۔ نرمین سر پر دوپٹہ لیے جب اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹک چکی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رشتہ لے کر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رمیز ہمدانی ہی ہوگا۔ یہ دیکھ کر رخسانہ نے ایک بار پھر اس سے منہ ہی منہ میں نہ جانے اسے کتنی گالیاں دی تھی، پھر کہنے لگی کہ آگے ہو بیٹا، مہمانوں کو چائے سرو کرو، وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو گئی؟ کپ کپاتے ہوئے نرمین آگے بڑھ رہی تھی، پھر رمیز تو اسے دیکھ کر ہی رہ چکا تھا۔ بلا شک وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود نیل اور زخموں کے نشان، پھر اس کے لڑکوں جیسی چھوٹے چھوٹے بال دیکھ کر وہ تھوڑا معتجب ہوا تھا۔ ایک طرف ناز اور دوسری طرف نرمین، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رمیز گلا کھنکار کر کہنے لگا کہ یہ نرمین آپ کی کیا لگتی ہے؟ سر کھجاتے ہوئے رخسانہ کہنے لگی کہ میری نوکرانی ہے۔ رمیز نے ایک بار پھر سخت لہجے میں پوچھا تھا کہ نوکرانی ہے یا کچھ اور؟ وہ فوراً سے سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرے مرحوم دیور کی بیٹی ہے۔
ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے تو بس اپنا حلیہ ایسے بنا کر رکھتی ہے، خود کو لڑکا سمجھتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج بھی یوں کرتی ہے جیسے ہماری بھتیجی نہ ہو بلکہ نوکرانی ہو۔ رخسانہ بیگم اس انداز میں بولی تھی، لیکن رمیز کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ نرمین وہاں سے جانے لگی تو وہ اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں یہاں پر نرمین کے لیے آیا ہوں، مسٹر افتخار صاحب، میں آپ سے آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ نرمین کو تو سانپ سونگھ چکا تھا۔ افتخار صاحب تو ویسے بھی اس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ وہ تو فوراً سے مان گئے کہ ٹھیک ہے، آپ اسی کو اگر پسند کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم اور ناجو تو بھڑک چکی تھی، ساتھ اس نے جب 10 لاکھ کا چیک پھاڑ کر رخسانہ کے ہاتھ پر رکھا اور یہ کہا کہ اسے نرمین کے لیے شاپنگ کر لینا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ نرمین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رمیز سچ میں اس کے گھر تک ہی پہنچ جائے گا۔ جب وہ باہر آئے تو نرمین ابھی بھی گنگ سی کھڑی تھی اور اسی کے پاس آ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگا تھا میں کوئی سڑک چھاپ لڑکا ہوں؟ میں سچ میں تمہیں پسند کر چکا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک جانب کو لے کر جانے لگی۔ رمیز ہکا بکا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے گھر کی پچھلی جانب بنی گیلری میں لے گئی اور پھر کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے آپ، میں نے آپ کو کہا ہے نا میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، میری ساتھ شادی کر کے آپ برباد ہو جائیں گے۔ میں وہ آپ کو خوشیاں دے ہی نہیں سکتی جو کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو دیتی ہے، وہ بھی شادی کے بعد۔ پلیز میری بات سمجھیے۔ رمیز کو اس کی باتیں بے وقوفانہ لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لڑکا ہو نا تو مجھے اسی حالت میں قبول ہے، لیکن تم تو خیر سے کہیں سے بھی مجھے لڑکا نہیں لگتی۔ نسوانی حسن تو تمہیں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس کی دھڑکنوں پر نظر جما کر بولا تو نرمین سرخ لال ہو چکی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے رخسانہ اور اس کی بیٹی کی جانب ایک تڑکتی ہوئی نظر ڈال کر کہا تھا کہ اب نرمین اس گھر میں میری امانت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے میری امانت سمجھ کر ہی رکھا جائے، اگر اسے ایک بھی آنچ آئی تو میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک موبائل بھی نرمین کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ نرمین تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ کون شخص تھا جو ایک فرشتے کی مانند اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور اس کے لیے اتنا خیال کر رہا تھا؟ کہیں نہ کہیں دل میں اسے اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن بار بار یہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی تھی کہ اسے تو پیریڈز ہی نہیں آتے، بھلا وہ اتنے اچھے شخص کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہے۔ خیر اگلے جمعے کو نکاح تھا اور اس بیچ رمیز نے کال کر کے نرمین کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ جب بھی کال کرتا کوئی نہ کوئی رومانٹک بات کر دیتا اور وہ اسے منع کرتی رہتی کہ شرم نہیں آتی آپ کو، آپ کے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے جو مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ رمیز ہنس کر کہہ دیتا کہ نہیں ہے نا میرے ماں باپ، تو کب کے فوت ہو گئے، میری ایک پھوپھو ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے، اب تو میں اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، تم آ جاؤ گی تو میری زندگی میں بہار لوٹ آئے گی۔ یہ سن کر نرمین کے دل میں رمیز کے لیے ایک نرم گوشہ بن چکا تھا، یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن دل ڈر بھی رہا تھا۔ نکاح کی تیاری کے لیے رمیز نے ایک بیوٹیشن بھی بھیجی تھی۔ نکاح کے جوڑے میں وہ بلا شب حسین لگ رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بال شانوں تک ہی تھے۔ ایک نظر اس نے آئینے میں دیکھا تھا لیکن دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ رمیز اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو اس نے نظر اٹھا کر رمیز کو دیکھا جو اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا، پھر کہنے لگی کہ آپ سوچ لیں مجھ سے شادی کر کے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میری زندگی برباد ہوتی ہے تو مجھے 100 بار ایسی بربادی قبول ہے، تم سائن کرو۔ یہ سن کر اس نے ایک جھرجری سی لی تھی اور پھر نکاح نامے پر سائن کر دیا تھا۔ مہمانوں کے سامنے جھوٹے منہ سے رخسانہ سے گلے مل کر دہاڑے مار مار کر روئی تھی۔
وہی نازوں نے تو اسے ملنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ہاں البتہ افتخار صاحب نے اسے دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا تھا۔ پھر رمیز کے ساتھ وہ جب اس کے عالیشان محل نما گھر میں پہنچی تو اس کی آنکھیں چندے آ چکی تھی۔ اتنا بڑا گھر، اتنا امیر شخص، بھلا اس عام سے محلے کے رہنے والی لڑکی پر دل ہار چکا تھا۔ کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے؟ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ لو، آج کے بعد تم میرے دل کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بھی مہارانی ہو۔ بتاؤ تمہیں تمہارا گھر کیسا لگا؟ یہ سن کر نرمین پھیکی سی مسکرائی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ رمیز کی پھوپھو نے اسے کمرے میں جا کر بٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب رمیز کمرے میں آیا اور اپنی شیروانی اتار کر کرتے کو ٹھیک کرتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا، بلا شک وہ دلہن بن کر بھی بے حد حسین لگ رہی تھی، اور رمیز کے جذبات ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح ابھر رہے تھے۔ دوسری طرف نرمین ڈر رہی تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ اچھا وقت گزارے، ایک دوسرے کی عادات کو سمجھے، اس لڑکی کے دل سے ہر غم اور ہر دکھ کو نکال دے، لیکن اسے بیٹھتا دیکھ کر نرمین سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ رمیز کہنے لگا کہ ریلیکس، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنے والا، تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میرا مان ہو، چلو یہ ڈرنا بند کرو، مجھے آکورڈ فیل ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ اب آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کریں گے نا جو ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کرتا ہے۔ پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ میرے قریب آئے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ میں لڑکی نہیں ہوں، میں نامکمل عورت ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رمیز نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے سینے سے لگا چکا۔ یہ لڑکی ابھی تک پہیلیاں ہی بجھوا رہی تھی، اور وہ اسے کہنے لگا کہ ریلیکس، رونا بند کرو۔ پتہ نہیں تم کیوں اس قدر ڈری ہوئی ہو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک میں حل کیسے نکالوں گا؟ یہ سن کر ایک پل کو نرمین اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ رمیز کہنے لگا کہ شرم کیسی؟ شوہر ہو تمہارا، ہمارے بیچ اب جیسا پردہ نا، ہر شرم آج ختم ہو چکی ہے۔ میں تمہارا لباس ہوں اور تم میرا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے وہ نہیں آتے جو باقی لڑکیوں کو آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا نہیں آتے؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پیریڈز ہی نہیں آتے، میں مکمل عورت ہی نہیں۔ آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیا فائدہ؟ میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے پاؤں گی، اور نہ ہی میں آپ کو اولاد کی خوشی دے سکوں گی۔ آپ نے مجھ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تبھی تو میں لڑکا بن کر گھومتی تھی، تاکہ میرے اندر کے سارے جذبات مر جائیں اور کسی کی مجھ پر نظر ہی نہ پڑے۔ لیکن آپ بھی عجیب ہیں، آپ کو میں ہی پسند آنی تھی۔ رمیز اس کی بات سن کر ایک پل کو خاموش ہوا تھا، پھر کہنے لگا اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں ابھی تمہارے قریب آؤں گا اور پھر دیکھنا تمہارے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے تو تم کہیں سے بھی نامکمل عورت نہیں لگتی۔ اپنا حسن دیکھو، کتنی پرکشش ہو تم، اپنا فگر دیکھو، اور تو اپنا نسوانی حسن دیکھو۔ قسم سے دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ بس تمہیں ہر پردے سے آزاد کر کے تم پر شدتیں لٹانا شروع کر دوں۔ اگلی پل رمیز اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ نرمین اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن رمیز اس پر حاوی ہوتا اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اور پھر اس کے وجود سے اس عروسی جوڑے کو بھی بالکل ہٹا چکا تھا۔ ایک نظر بغیر کسی پردے کے رمیز نے اس کے وجود پر ڈالی تھی، اور دیکھتے وہ اس کے لبوں پر جھک کر اس کے وجود میں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ نرمین کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی، وہ بے بس ہو چکی تھی۔ جیسے پہلی بار رمیز نے اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑی تو نرمین کے حلق سے چیخ نکلی تھی، جو رمیز کے ہی لبوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ نرمین کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ رمیز نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے جدا ہونا ہی بہتر سمجھا۔
جیسے وہ الگ ہوا تو اس کے وجود سے فوارے کی طرح بلیڈنگ آنا شروع ہو چکی تھی۔ نرمین نے جب اس قدر زیادہ بلیڈنگ دیکھی تو وہ گھبرا چکی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میں مر جاؤں گی، میرے وجود سے سارا خون باہر نکل جائے گا، یہ کیا کر دیا آپ نے، اب میری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن امیز اسے ابھی بھی اپنی گود میں لٹا کر کہہ رہا تھا کہ ریلیکس ہو جاؤ، ہائپر ہونا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس نے کال ملائی تھی جو کہ اس کی یونیورسٹی کی فرینڈ کی تھی جو اب گائنالوجسٹ بن چکی تھی۔ وہ فوراً نرمین کو اس ڈاکٹر کے کلینک پر لے کر گیا تھا جہاں پر نرمین کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ پین کلرز دی تھی اور کچھ ڈرپس لگانے کے بعد نیند کی دوا بھی دے دی تھی۔ رمیز اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گور گور کر رمیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بڑے پیار سے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسے بھی نہ دیکھو پگلی ورنہ پیار ہو جائے گا مجھ سے۔ مگر وہ اس کے سینے پر مکہ مار کر کہنے لگی کہ بس کریں آپ، میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نہیں مانے، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ چچی اور چچا بھی میرے پر ظلم کرتے تھے لیکن مجھے مارتے تھے، اور آپ نے بھی میری روح تک کو تکلیف پہنچا دی۔ تبھی ڈاکٹر نیدا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فوراً رمیز اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو آپ کو ایک بہت بڑی بیماری سے آزاد کروایا۔ رمیز مسکرا کر نرمین کو دیکھتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نیدا اس کے پاس آ کر بیٹھی، اسے کہنے لگی کہ تم کوئی ادھوری عورت نہیں ہو، بس تمہارے دماغ میں یہ خرافات بھرنے والی وہ پاگل عورت ہے جس نے تمہارا برین واش کیا۔ اگر وقت پر تمہارا علاج ہو جاتا تو تمہیں اس قدر ڈپریشن اور پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ نرمین ڈاکٹر سے کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ دیکھو ہر لڑکی جب اس دنیا میں آتی ہے تو ساتھ ہی اس کے خاص حصے پر ایک پردہ بھی موجود ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اسے پاک دامنی کا ثبوت مانا جاتا ہے۔ وہ مختلف شکلوں کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کی پرت اتنی موٹی اور سخت ہوتی ہے کہ وہ تمہارے خاص حصے کو مکمل طور پر ڈھک دیتا ہے۔ بعض لڑکیاں جو 13-14 سال کی عمر میں ہو کر اپنے مخصوص دن نہیں پاتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہیں سیدھے سے پیریڈز نہیں آئیں گے، یا پھر وہ خدا نخواستہ کوئی اور مخلوق بن کر پیدا ہوئی ہیں، بلکہ اگر ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے تو وہ ایک چھوٹی سی سرجری کر کے اس مخصوص پردے کو تھوڑا سا کاٹ دیتا ہے، جس کے بعد پیریڈز آرام سے آتے رہتے۔ لیکن تمہارے کیس میں ایسا ہو نہیں سکا۔ لیکن اب جب تمہاری شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہارے قریب آیا اور تمہارے ساتھ تعلق قائم کیا تو اتنے سالوں سے جو تمہارے مخصوص دن رکے ہوئے تھے وہ تمہارے وجود سے باہر آ گئے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ نرمین یہ سن کر جتنی حیران ہوئی اتنا کم تھا۔ اس نے تو نہ جانے رمیز کو کیا کیا باتیں سنا دی تھی، لیکن اس کے بعد اسے کمزوری کافی ہو چکی تھی۔ 2 دن تک وہ وہیں رہی تھی اور اس کے بعد رمیز اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ شرمائی شرمائی سی سر جھکا کر اس کے سامنے تھی۔ اس نے رمیز سے سوری بھی کیا تھا۔ رمیز مسکرا کر کہنے لگا کہ بالکل بیوقوف اور پاگل ہو تو، لیکن مجھے ایسی اچھی لگتی ہو۔ رمیز کی اس قدر محبت پر وہ دھیرے دھیرے اسے محبت کرنے لگی تھی۔ دونوں کے بیچ کے فاصلے کم ہوتے چلے گئے تھے۔ رمیز اس کے بالوں میں اکثر تیل سے مساج کیا کرتا۔ اس کے بال بھی پہلے کی طرح لمبے گھنے ہو چکے تھے۔ اب جب وہ لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنتی رمیز کے لیے تیار ہوتی تو رمیز تو اسے دیکھ کر مزید اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی انجوائے کرنے لگے، مگر وہیں افتخار صاحب کے سامنے بھی یہ سچ آ چکا تھا کہ اصل میں غلط ان کی بھتیجی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی اور بیوی تھی۔ جب سے انہوں نے نرمین کو گھر سے رخصت کیا تو انہیں کاروبار میں خاصا نقصان ہونے لگا تھا۔ ساری یہ عیاشیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی تھی۔ کاروبار کا نقصان ایسا ان کے دماغ پر اثر انداز ہوا کہ افتخار صاحب کو برین ہیمریج ہو چکا تھا۔
لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بھتیجی کو بلوا کر ان سے معافی مانگ چکے تھے۔ افتخار صاحب بالکل بستر پر ہی لگ چکے تھے، اور بستر پر لگنے کے بعد پھر جو کچھ کارستانیاں ان کے سامنے ان کی بیوی اور بیٹی نے کی تھی، وہ دیکھ کر تو انہیں پکا احساس ہو چکا تھا کہ اب تک وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ کس قدر غلط کرتے رہے۔ نرمین اپنے چچا کو تو معاف کر چکی تھی، لیکن اپنی چچی اور نازو آپی کو اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد نازو کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ ایک روز جب رخسانہ اٹھی تو گھر میں نازو موجود نہیں تھی، نہ ہی اس کے کپڑے تھے، نہ ہی کوئی اور چیز، یہاں تک کہ اپنی ماں کا سارا زیور بھی اٹھا کر بھاگ چکی تھی۔ رخسانہ چند روز تو ایسے گزارتی رہی، لیکن جب گزارا مشکل ہونے لگا تو روتی روتی وہ نرمین کے ہی در پہ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے میری اپنی بیٹی تو اپنے مرے ہوئے باپ کی ناک کاٹ کے چلے گی، اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں کیا۔ نرمین کے دل میں نرمی آ چکی تھی، اس نے اپنی چچی کو جیسے ہی صحیح مگر معاف کر دیا تھا، اور وہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی رکھ لیا۔ رخسانہ واقعی بدل چکی تھی، اب تو ہر وقت جائے نماز پر بیٹھ کر نرمین کو دعائیں دیتی رہتی۔ وہی نرمین تو دن بدن رمیز کی محبت میں مزید ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اسے تو ابھی بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس قدر اچھا کیئر کرنے والا ہسبینڈ اسے ملا ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیئر ویورز، کیا نرمین نے اپنی چچی کو معاف کر کے ٹھیک کیا؟ کیسے اپنی چچی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا؟